آج ہم آپ دوستوں کو جنوب مشرقی یورپ کے ایک مسلم اکثریت کے حامل ملک البانیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ البانیہ، جس کا مکمل نام جمہوریہ البانیہ ہے، جس کے شمال مغرب میں مونٹین ایگرو، مشرق میں مقدونیہ، شمال مشرق میں کوسوو، جنوب میں یونان اور اس کے مغرب میں بحیرہ اڈریاٹک واقع ہے۔ البانیہ، جس کا کل رقبہ 28,748 مربع کلومیٹر ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 141ویں نمبر پر آتا ہے۔ 12 مختلف صوبوں پر مشتمل اس ملک کی 2007 میں لگائے جانے والے ایک اندازے سے آبادی 31,90,000 مانی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے کیونکہ البانیہ میں 1930 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہونے دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح 1924 سے اب تک لبنان میں نہیں ہونے دی جا رہی۔ ایک اندازے کے مطابق البانیہ میں 80% کے قریب مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں زیادہ تر سنی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے وقت سب سے زیادہ مخالفت البانیہ کے لوگوں کی طرف سے تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں یہ وہی خطہ ثابت ہوا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا، اور آج یہ بوسنیا کی طرح یورپ کا سب سے زیادہ مسلم اکثریت کا حامل ملک ہے۔ البانوی زبان کے حامل اس ملک نے 1912 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن بعد ازاں اطالیہ، یونان، جرمنی نے یکے بعد دیگرے البانیہ پر قبضہ کیا، مگر سبھی مختصر عرصے کے دوران البانیہ سے شکست فاش ہوئے۔ تہران البانیہ کا دارالحکومت ہے۔ 3,75,000 افراد کا حامل یہ شہر آبادی کے لحاظ سے البانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ترکی کی طرح البانیہ بھی ابھی تک یورپی اتحاد کا رکن بننے کا امیدوار ہے۔ البانیہ میں اتنے البانی نہیں رہتے جتنے البانی ترکی، یونان، مقدونیہ، جرمنی، اٹلی اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ البانیہ میں میٹرک تک تعلیم بالکل مفت ہے اور اس کا مکمل خرچہ البانوی حکومت اٹھاتی ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ البانیہ میں تیز رفتار کشتیوں کے چلائے جانے پر پابندی عائد ہے۔ البانی حکومت کی جانب سے لگائی گئی اس پابندی کی وجہ اٹلی اور یونان سے منشیات اور دیگر اشیاء کا کشتیوں کے ذریعے البانیہ میں داخلہ ہے۔ البانیہ کی ٹریفک پولیس کو رشوت خور پولیس کے طور پر جانا جاتا ہے، جو آپ کو سڑکوں پر گاڑیوں پر بلا وجہ چلان کرتے دکھائی دے گی۔ بالی ووڈ فلموں میں مدر ٹریسا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ٹریسا فاؤنڈیشن انہیں 1999 میں کولکتہ، ہندوستان میں غریبوں کی مدد کرنے پر نوبل انعام دیا گیا، اور اب تک یہ واحد نوبل انعام ہے جو البانیہ کو ملا ہے، کیونکہ مدر ٹریسا کا تعلق البانیہ سے تھا۔ ویٹ لفٹنگ، شوٹنگ اور ریسلنگ البانیہ میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلے جانے والے کھیل ہیں، لیکن البانیہ اب تک اولمپکس میں کوئی تمغہ نہیں جیت سکا۔ البانیہ کو آپ پہاڑوں کی سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ البانیہ کا 70% رقبہ پہاڑوں پر سے ڈھکا ہے۔ البانیہ میں 3,000 سے زائد درختوں کی اقسام موجود ہیں۔ 1995 میں پاس ہونے والے ایک قانون کے مطابق سڑکوں پر لگائی جانے والی لائٹس کا ٹیکس تمام شہریوں پر عائد کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ مخالفت شکودرا کے رہائشیوں نے کی، کیونکہ شکودرا میں کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باوجود وہاں کے رہائشیوں پر یہ ٹیکس زبردستی مسلط کیا گیا۔ البانیہ کا شمار یورپ کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ البانیہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے زر مبادلہ زراعت، تیل، لکڑی سے بنے سامان، سیمنٹ اور سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ البانیہ کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ البانیہ میں آپ کو انجان ڈرائیوروں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ البانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلانا نہیں جانتے۔ وقت کے لحاظ سے البانیہ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر ہم البانیہ کی کرنسی کی بات کریں تو یہ ایک یورپی ملک ہونے کے باوجود بہت کمزور ہے، کیونکہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے ہمیں البانی لیک 1.09 مل جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 1,000 روپے ہیں تو البانیہ جانے کے بعد 1,086 ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔